اس وقت پاکستانی فوج کے پاس یہ نعرہ ہے کہ رافیل بڑھ گیا. جو پاک فضائیہ ہے یہ ہمارا فخر ہے. انہوں نے ہمیشہ ایم عالم کی تاریخ کو دہرایا ہے. یہ وہ آصف صاحب ہیں جو کہ جس مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا اسی مسجد میں معلم ہیں, دین کی تعلیم دیتے ہیں. مسجد کو جو انہوں نے ہٹ کیا ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ جو مودی کا ایجنڈا ہے وہ اسلام دشمنی ہے. مسجدیں صرف یہ پاکستان میں ہی ہٹ نہیں کی گئی, اس سے پہلے ہندوستان میں بھی مودی مسجدیں گرا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین, مریدکے کی آبادی میں موجود ہیں اور جس جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا وہ مسجد تھی. ٹیررسٹ کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس کو انڈیا نے نشانہ بنایا جو کہ دعوے کیے جا رہے ہیں ہم نے جی وہاں پر دہشت گردوں پر جو ہے وہ حملہ کیا, بلکہ وہاں پر صرف معصوم بچے تھے جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ آصف صاحب جو کہ اسی مرکز میں بطور استاد قاری اب طلباء و طالبات کو دین کی تربیت اور دین کی تعلیم سے روشناس کرتے تھے. حافظ آصف صاحب سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. جی السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا, رات کو جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تب آپ کہاں تھے, کیا معاملہ تھا, کیا لوگوں نے کیا بتایا آپ کو؟ جی ہم یہیں پر تھے. لوگوں نے کیا بتانا ہے, ہمارا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. یہاں پر لوگوں میں کوئی خوف و راز نہیں ہے. لوگ یہاں پر موجود ہیں. یہ مسجد کو جو انہوں نے ہٹ کیا ہے صرف اکیلی مریدکے کی مسجد نہیں ہے, باولپور میں, مظفر آباد میں مسجدوں کو اٹیک کیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو مودی کا ایجنڈا ہے وہ اسلام دشمنی ہے. مسجدیں صرف یہ پاکستان میں ہی ہٹ نہیں کی گئی, اس سے پہلے ہندوستان میں بھی مودی مسجدیں گرا رہا ہے. ہاں جی. تو وہ بابری مسجد بھی آپ کے سامنے ہے. کتنا بڑا اس کے واقعہ. علاوہ بہت زیادہ مسجدوں کی لسٹ جو ہے وہ بی جے پی سرکار نے جاری کی ہوئی ہے کہ یہ ہم گرا کر مندر بنائیں گے. ہندوستان میں مسجدیں گرا کر مندر بنانے کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان میں میزائلوں کے ساتھ مسجدیں گرا رہے ہیں. انشاءاللہ جو پاکستان کی بھی مسجدیں ہیں اور جو ہندوستان کی بھی مسجدیں ہیں, ان مسجدوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہاں ان مساجد میں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے, دین پڑھایا جاتا ہے, اور آپ تمام دنیا کے جو انٹرنیشنل لاز ہیں, جتنے فورمز ہیں, یو این او کا جو چارٹر ہے, اس میں بھی جتنے مذہبی رہنما ہیں اور مذہبی ادارے ہیں ان کے تحفظ کی بات کی گئی ہے. دنیا بھر کے جتنے جنگی قوانین ہیں اس ایجنڈے میں بھی, جنیوا کنونشن میں بھی اس بات کو قبول کیا گیا ہے کہ کسی کی مذہبی عبادت جو ہے اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھیں یہ اٹیک باقاعدہ مساجد پر ہوئے ہیں, پن پوائنٹ ہوئے ہیں. مظفر آباد میں بھی مسجد تباہ ہوئی ہے, لوگ نمازی اور پڑھنے والے شہید ہوئے ہیں. اسی طرح باولپور میں بھی فیملیاں جو وہاں بچوں کو پڑھانے والی مدرسات تھیں وہ اس میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. یہاں ہمارے مرکز میں بھی 3 بھائی شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں. آج پاک فوج نے آ کر اور دیگر اداروں نے اور پوری حکومتی مشینری نے آ کر ان کا جنازے میں شرکت کر کے ساری دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ پاک فوج کے ساتھ پوری قوم ایک پیج پر ہے. اور انشاءاللہ العزیز ان مساجد کی جو یہاں پر ہندوستان کا ایجنڈے کے مطابق تباہی ہے اور جو مودی کا اپنے سیاسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کو آگ کی بھٹی میں اس نے دھکیل دیا ہے. اس وقت ہندوستان میں خوف و راز ہے. پاک فوج نے جو رات ریپڈ کارروائیاں کی ہیں, ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر جو اٹیک کیا ہے بانڈی پورہ میں, یا سری نگر ایئر بیس پر جو انہوں نے تباہی کی ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو ایل او سی کے اوپر ان کی پوسٹوں پر جا کر قبضہ کیا ہے, بعض جگہوں پر ان کے سفید پرچم لہرا کر بھیک مانگنے کی جو ہے وہ بھی رپورٹنگ دنیا کے سامنے آئی ہے. اور 6 جو ان کے طیارے, خاص طور پر جو فرانس کے رافیل طیارے پر وہ بہت زیادہ بھروسہ کر رہے تھے, جس کا مان تھا, دعویٰ تھا, اور پاک فوج نے منٹوں میں نیست و نابود کر دیے وہ جیٹ طیارے. کل جو 6 طیارے ان کے تباہ ہوئے ہیں, تو اس وقت پاکستانی فوج کے پاس یہ نعرہ ہے کہ رافیل بڑھ گیا. انشاءاللہ العزیز جو پاک فضائیہ ہے انہوں نے ہمیشہ, یہ ہمارا افتخار ہے, یہ ہمارا فخر ہے, انہوں نے ہمیشہ ایم عالم کی تاریخ کو دہرایا ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ پاک فوج ابابیلوں کی تاریخ ہے جو وہ دہرا رہی ہے. بے شک. اچھا آصف صاحب, یقینی بات ہے, بڑا دل خراش واقعہ ہے. مساجد کے اوپر ظاہری سی بات ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ کلمے کی بیس پر بنا, دین اسلام کی بیس پر بنا, اور یہاں پر مساجد میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے. یہاں پر وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ٹیررسٹ پر ہم نے حملہ کیا, دہشت گردوں پر حملہ کیا. یہاں پر تو معصوم بچے ہیں, یہاں پر تو فیملیز ہیں. جی دیکھیں, جب یہ ملک بنایا گیا تو جو ہمارے تحریک پاکستان کے قائدین تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ ملک نہیں لے رہے, زمین کا ٹکڑا نہیں لے رہے, ہم اپنی مسلمانوں کی عبادت کے لیے یہ پورا ملک ایک مسجد کے طور پر لے رہے.
تو ہم اس پورے ملک کے کسی بھی حصے پر اٹیک ہوتا ہے ہم اس کو مسجد پر ہی اٹیک سمجھتے ہیں. یہ تو خاص طور پر مسجد پر ہوا ہے جس میں بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں, یہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے, یہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے, یہاں رہائشیں ہیں, فیملیاں ہیں. تو مودی کا جو ایجنڈا ہے اور مودی کا جو پروپیگنڈا ہے اور ہندوستانی جو چینل ان کے ساتھ مل کر ہیں, اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ان کے جتنے جرنیل انہوں نے برطرف کیے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قوم ایک پیج پر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کانگریس اور دیگر جو ان کی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ بھی سوال اٹھا رہی ہیں کہ یہ جو پہلگام کے واقعے کو دلیل بنا کر کام کیا جا رہا ہے, یہ جو ہے یہ مودی کا جو ہے نا اپنے سیاسی فائدے کے لیے فیک ایجنڈا ہے. پلوامہ کا دیکھ لیں واقعہ, ہاں پلوامہ کو ایکسپلین ہوتے ہوئے کچھ 2-3 ماہ 4 ماہ لگ گئے, لیکن پہلگام کا واقعہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کے اپنے سیکیورٹی اداروں نے اس کا جو ہے بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ اس میں انڈیا کی خود ایجنسیاں موجود ہیں. 3 منٹ کے اندر اس کارروائی کے دوران ہی 3 منٹ کے اندر ہندوستانی میڈیا نے پاکستان پر اور پاکستان کے بعض جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے لیڈر ہیں ان کا نام لے کر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ ان کی کارروائی ہے. تو ہندوستان کی اسمبلی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر اتنی ریپڈ آپ کو یہ پتہ لگ گیا یہ کارروائی کن کی ہے تو آپ نے روکنے کے لیے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا. تو یہ صرف ان کا ہندواتا کا جو اکھنڈ بھارت کا ایجنڈا دے کر وہ ہندو عوام کے جذبات کو اپنے ساتھ اپنے سیاسی فائدے اور ووٹوں کے لیے حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. صرف یہ وہ ایجنڈا ہے اور انشاءاللہ اس میں مودی کو اب منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہ جو پاک فوج نے رات کارروائی کی ہے الحمدللہ اس سے سینے ٹھنڈے بھی ہوئے ہیں. اور یہ سب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے یہ ایک ہی اپیل ہے کہ پاک فوج اس عوام کو بھی شانہ بشانہ لڑنے کے لیے اجازت دے. یہ انشاءاللہ اپنے سینے ٹھنڈے کرنے کے لیے بارڈروں پر جانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. اہل علاقہ کہہ رہے تھے بس ہمیں کچھ بھی نہ پکڑائیں, ہمارے پاس جو ڈنڈے سوٹے جو چیز موجود ہے ہم چلے جاتے ہیں بارڈر پہ, چاہے 30 کلومیٹر. یہی جذبات تھے اور اس وقت یہ جو لوگ آپ کے آج فوراً اس اگلے دن یہاں پر موجود ہیں ان کے جذبات, نوجوانوں کے جذبات آپ کے سامنے ہیں. یہ سارے یہیں کے مقامی ہیں, رہائشی ہیں, کوئی باہر سے نہیں آیا, نہ رات کو اس واقعے کے بعد کوئی باہر گیا ہے. انشاءاللہ مسلمان کی جو فطرت ہے, مسلمان کا جو ایمان ہے اس میں ڈر نہیں ہے, اس میں شہادت کی تمنا ہے. انشاءاللہ شہادت کے لیے ہم سب تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم. پاک فوج, پاکستان حکومت اور ہمارے جو قائدین ہیں وہ انشاءاللہ ان کی آواز پر ہم سب لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر کے نعروں سے علاقہ گونج اٹھا ہے, پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے جتنے بھی شہداء ہیں ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ صرف اہل علاقہ کی بڑی تعداد بلکہ پوری پنجاب کی حکومت جو ہے, پاکستان کی حکومت کی مشینری جو ہے وہ یہاں پر آئی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا. اہل علاقہ کا جوش و جذبہ آپ نے جانا. یہ وہ آصف صاحب ہیں جو کہ اسی مسجد میں جس مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا اسی مسجد میں معلم ہیں, دین کی تعلیم دیتے ہیں اور بچوں کو دین کی تعلیم سے روشناس کرتے ہیں. یہ کوئی دہشت گرد کی جگہ نہیں ہے, یہاں پر دہشت گردی نہیں کی جا رہی جو کہ انڈیا کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے, بلکہ یہاں پر معصوم بچوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہاں پر آبادی موجود ہے, یہاں پر بچے موجود ہیں, یہاں پر بڑے موجود ہیں, یہاں پر خواتین موجود ہیں, یہاں پر بوڑھی خواتین, ضعیف خواتین موجود ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جذبہ ہے لوگوں کا جو کہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ ابھی بھی پرعزم ہیں انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے حوالے سے. اور جو پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا, 5 طیاروں کو نیست و نابود کیا, اس کے علاوہ ان کی جو چوکیاں ہیں ان کو جو ہے نیست و نابود کیا. اس جوش و جذبے نے, اس ریپڈ آنسر نے جو ہے عوام کے جوش میں مزید اضافہ کر دیا. آپ نے قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.